احمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ دنیا بھر میں سفر جہازوں کا آسان اور محفوظ کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ کون سی دعائیں ہیں جو سفر کو محفوظ بنا دیتی؟ کون سے جہاز ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ محفوظ ہیں؟ کون سے جہاز ہیں جس میں سب سے زیادہ ڈسپلن پر عمل کیا جاتا ہے؟ اور کون سے جہاز دنیا کے ناکام ترین ہیں؟ اور دنیا کی سب سے پہلی کمپنی جہازوں کی کون سی ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی کمپنی جہازوں کی کون سی ہے؟ اور دنیا کی ٹوٹل جہازوں کی کمپنیاں ایئر لائن کتنی ہیں؟ تو یاد رکھیے گا، میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس مولانا تقی عثمانی صاحب کا تہائی زندگی جہازوں میں گزری ہے۔ یہ محفوظ کیسے؟ کیا پڑھتے ہیں وہ دعائیں میں بتا دوں، کیا عمل کرتے ہیں وہ اعمال بتا دوں، کیا ان کے اعمال اور کردار کیا ہے وہ چیز میں بتا دوں۔ میرے استاد محترم نے کئی کتابیں جہازوں میں لکھی ہیں، کئی کتابوں کا انسائکلوپیڈیا بنا دیا ہے، یوں سمجھے لائبریری بھر دی ہے۔ تو ان میں کئی کتابیں ایسی ہیں جو صرف جہازوں میں لکھی ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے طرف جاتے ہیں۔ دنیا میں ایئر لائن کمپنیاں ٹوٹل 5000 ہیں، اور جو فعال کمپنیاں ہیں وہ ہیں 728 دنیا میں۔ اور دنیا میں سب سے پہلی کمپنی جہازوں کی یہ جرمنی کی ہے، ڈیلار۔ دنیا میں سب سے بڑی کمپنی جہازوں کی یہ امریکن ایئر لائن ہے۔ دنیا کے محفوظ ترین جہاز 3، پہلا نمبر ایئر نیوزی لینڈ، دوسرا نمبر کنٹاس آسٹریلیا کی ایئر لائن، تیسرے نمبر میں 2 ایئر لائنیں ہیں، ایک قطر ایئر لائن، ایک ایمریٹس ایئر لائن۔ یہ تیسرا نمبر ان دونوں کا ہے۔ یہ محفوظ ترین جہاز ہے اور محفوظ ترین سفر ہے ان کا، ان تینوں ایئر لائنوں کا۔ تیسرے نمبر پہ 2 ہیں، پہلے نمبر پر نیوزی لینڈ ہے، دوسرے نمبر پر آسٹریلیا ہے، اس کی ایئر لائن ہے، تیسرے نمبر پر یہ دونوں اکٹھی ہیں دنیا کی محفوظ ترین ایئر لائن۔ اور عملے کے اعتبار سے سب سے زیادہ جو ڈسپلن ہے وہ قطر ایئر لائن کا ہے۔ سیکورٹی کے اعتبار سے سب سے زیادہ سختی ہے جو اس لائن کی کمپنی کی ہے، اور اسی طرح مسافروں کے اعتبار سے سب سے زیادہ سختی جو کی جاتی ہے آئرلینڈ اور ہنگری کی ایئر لائن میں کی جاتی ہے۔ آئیے جو مستقل سفر کرتے ہیں وہ محفوظ کیسے بنائے جا سکتے؟ یاد رکھیے گا، میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس مولانا تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے مسنون دعاؤں پر، تو پرنور دعائیں ان کا نام ہے۔ آپ ان کو ضرور رکھیے اپنے پاس، اپنی جیب میں رکھیے، سفر میں رکھیے۔ اور محفوظ سفر کیسے بنایا جاتا ہے؟ سب سے پہلی بات، صدقہ دے کر بیٹھے سفر میں، آپ کو ڈر نہیں لگے گا۔ دوسری بات، ماں باپ سے دعائیں لے کر بیٹھے، ماں باپ زندہ نہ ہو تو ان کے ساتھ ریلیٹڈ قریبی پیارے رشتہ دار ان کی دعائیں لے کر بیٹھے، صدقہ۔ تیسری چیز، دعائیں پڑھ کر بیٹھے۔ ان میں دعاؤں میں سب سے پہلی دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع۔ دوسری دعا بسم اللہ علی دینی ونفسی وولدی واہلی ومال۔ تیسری دعا ایت الکرسی کا معمول بنا لیں، جب بھی گھر سے باہر نکلیں، سفر کے لیے روانہ ہوں، ایت الکرسی کا معمول بنا لیں یا پڑھیں، اور جہاز میں بیٹھتے وقت بھی پڑھیں، اور جہاز میں اترتے وقت پڑھیں۔ چوتھی چیز، جہاز میں بیٹھنے سے پہلے جو تھوڑی دیر انتظار کی جاتی ہے ویٹنگ والی جگہ پر، تو وہاں دنیا کے ہر ایئرپورٹ پر کچھ نہ کچھ جگہ ہوتی ہے مسجد کی، نماز کی، تو آپ 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ سے مانگ لیجئے، اس کو صلاۃ الحاجت کہتے ہیں۔ میرے استاد محترم شیخ الاسلام ایک تو معمولات یومیہ کا وہ کرتے ہیں مستقل طور پر، اور صبح کی دعائیں، میرے استاد محترم صبح کی نماز کے بعد ہر روز واک کرتے ہیں۔ واک کرتے ہوئے وہ معمولات یومیہ کی جو ابتدا صبح کی دعائیں وہ روزانہ پڑھتے ہیں۔ اس طرح آپ دیکھ لیجئے گا، سفر کی دعائیں بھی وہ پڑھتے ہیں، اور وہ یہ سارے اعمال جو مسنون اعمال ہیں وہ یہ کرتے ہیں، مسنون دعائیں وہ یہ پڑھتے ہیں۔ تو آئیے اس کا معمول بنا لیجئے، اور وہاں بیٹھے ہوئے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات پڑھ لیجیے۔ میرے استاد محترم صلاۃ الحاجات شیخ الاسلام سب روزانہ پڑھتے ہیں، روزانہ صبح اس میں کئی نیتیں کر لیتے، یا اللہ سارے دن کے کام آسان کر دے۔ اس میں صلاۃ الحاجات کی نیت بھی ہے، صلاۃ توبہ کی نیت بھی ہے، صلاۃ شکرانے کی بھی نیت بھی ہے، صلاۃ جو سارے کام آسانی کے لیے اس کی بھی نیت بھی ہے، اس میں سفر حضر کی بھی دعا بھی ہے،
اور دن کا آسانی سے گزرنے اور سارے کام عافیت کے ساتھ ہونے کی بھی دعا ہے. تو یہ معمول بنا لیجئے، اللہ آپ کے سفر کو بہت ہی آسان اور محفوظ کر دیں گے. باقی کوئی چیز رہ گئی ہے تو آپ سوال کے ذریعے سے سفر کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں. اس لیے اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے آدھی دنیا گھومی ہے، اور آدھی دنیا سے زیادہ گھومی اللہ کے فضل سے، اللہ کے پسند سے. یہ سارے معمولات یومیہ کا خود بھی میں نے استاد محترم سے سیکھا ہے، ایک کرتا ہوں، اور ساری دعائیں میں خود بھی پڑھتا ہوں، جو آپ سے گزارش کر رہا ہوں. معلوم بنا لیجئے، جو ہوائی جہاز میں سفر کے دوران ڈر لگتا ہے جن کو، ان اعمال سے ڈر بھی ختم ہو جائے گا اور وحشت نہیں ہوگی، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. بعض ساتھی جس طرح جہاز ٹیک آف کرتے ہیں تو بیچارے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، ایسے کانپنے لگ جاتے ہیں، بالکل بعض اوقات بخار سا آ جاتے ہیں. اسی طرح لینڈنگ میں بھی ہوتا ہے. تو ان معمولات یومیہ کے کرنے سے، مصنون دعاؤں کے پڑھنے سے، اور یہ جو اعمال میں نے بتایا یہ کرنے سے آپ کو ڈر اور وحشت بھی ختم ہو جائے گی، اور صرف انشاءاللہ اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے سفر محفوظ ہوگا. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور اعمال کے لیے کردار ادا کرنے کی، دنیا میں بہتری لانے کی کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.